السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہمارے 9 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے۔ ایک تو یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم مجھے بھول نہ جانا، میری عبادت کو بھول نہ جانا، دنیا میں جانے کے بعد کفر نہ اختیار کرنے لگنا، میرے ساتھ شریک نہ کرنے لگنا، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ ان لوگوں سے وعدہ لیا گیا تو آدھے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے میں نے عذاب رکھ دیا، جہنم رکھ دیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے لیے جنت رکھ دی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اہل کتاب کے علماء سے، یہودی اور عیسائیوں کے علماء سے، ان سے کہا کہ لوگوں کو صحیح صحیح بات بتانا، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتانا، سچ بات بتانا، جھوٹ مت بتانا۔ ان لوگوں نے حق اور باطل کو ساتھ ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں موجود تھیں تورات کے اندر، اس میں جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اپنے انبیاء پر جھوٹ بولا، حضرت ابراہیم پر جھوٹ بولا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جھوٹ بولا، مختلف انبیاء پر انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے مذہب پر انہوں نے جھوٹ بولا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب رکھ دیا اور آخرت میں بھی عذاب رکھ دیا۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا کہ میرے نبی ایک آنے والے ہیں اس دنیا میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تم ان پر بھی ایمان لانا اور اپنی امت کو بھی ان پر ایمان لانے کی وصیت کرنا۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب جانا، جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو وصیت کی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کفر مت اختیار کرنا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جاننے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے، بن دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے بغیر ان پر ایمان لے آئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ثواب رکھ دیا اور آخرت میں بھی ثواب رکھ دیا۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مذہب دیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ایسا مذہب نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب دیا گیا اس کا نام اسلام رکھا گیا۔ مسلمانوں کو ایک لقب دیا گیا، مسلمان ان کا لقب رکھا گیا، جو آج سے پہلے کسی امت کا نہیں رکھا گیا۔ اس سے علاوہ ہم نے پڑھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دے، پہلے مسلمان تھا پھر اللہ کے دین کا انکار کرنے کے بعد کافر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے لیے دنیا میں لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کا انکار کر بیٹھی ہو حق کو جاننے کے بعد، دین کو جاننے کے بعد، تو ایسے لوگوں کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، دوبارہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اسلام کی توفیق ان کو نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سمجھنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد واپس جو ہے وہ پلٹ آئے اور جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے، کچھ غلط فہمی تھی جو اس کی دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بغض اور کینہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی نہ توبہ قبول ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی دنیا کے اندر کوئی اجر رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل قیامت والے دن بھی جو ہے وہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور دنیا میں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو فوراً ان پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کو بس قتل کر دیا جائے گا، ان سے اور کچھ سوال نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، اچھی نیکی نہیں پا سکتے، یعنی کمال کی نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس پر جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا، وہ تو ویسے ہی محبت میں اور عشق میں قرآن کے احکامات کی تکمیل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک دینے والے تھے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں پیش کرنے لگے۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا باغ تھا جس میں ان کا کنواں آتا ہے، بیرحا کے نام سے ان کا کنواں آتا ہے۔ اس باغ کی جگہ اب جو ہے وہ باب مجیدی کے سامنے اصطفیٰ منزل کے نام سے عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں۔ اب اگر اس کے شمال مشرق کی جانب میں یہ کنواں بیرحا کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ کا پانی بے انتہا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے، وہاں کا پانی پیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو بڑا قیمتی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی زرخیز تھا، ان کو اپنی جائیداد سے زیادہ محبوب تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے سارے اموال میں سب سے بہترین مال یہ بیرحا ہے، اس کنویں کا مال ہے، یہ سب سے بہترین کنواں ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں اس کو پسند فرمائیں لگا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم الشان باغ ہے جس میں بے
انتہا منافع ہیں، میں سمجھتا ہوں تم ان کو رشتہ داروں میں صرف کرو، رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح سے ہم پڑھنے والے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے اپنے مذہب کے بارے میں جھوٹ بولا، جو چیزیں ان کے اوپر حلال کی ہوئی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر دی۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم پر گوشت حرام ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعوذ باللہ یہ حرام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا۔ یہودیوں نے کہا ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تورات کے اندر موجود ہیں کہ وہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، ہم شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر آیتیں نازل فرما دی کہ تورات کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر تو حلال کیا تھا، انہوں نے خود سے حرام کیا، یہ سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر حلال تھیں، حرام کرنے والے تو یہ خود ہی ہیں۔ اگر حلال ہے تو حلال ہی ہے اور اگر حرام ہے تو حرام ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ارق النساء کا مرض تھا، آپ علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں، شفا کاملہ دے دیں تو میں سب سے زیادہ جو مجھے پسندیدہ کھانا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو ان کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے بغیر وحی کے، اللہ تعالیٰ کے بغیر حرام کرنے کے اپنی مرضیوں سے حرام کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا، دیکھ لو ان کا جھوٹ سب سے زیادہ واضح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام چلتی آ رہی ہیں، ان کے تو تورات ہی تو بعد میں آئی ہے، تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کے بارے میں بتایا کہ اس بیت اللہ کو بنانے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بنوایا کہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ آدم علیہ السلام کے ذریعے بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو بنائیں، خانہ کعبہ کو بنائیں۔ ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی، ان حضرات نے اس کی تکمیل کی، کل ان کو حکم دیا گیا تو اب اس کا طواف بھی کرو۔ تو سب سے پہلے جو گھر بنایا انہوں نے بنایا، اور سب سے پہلا جو گھر جس میں انہوں نے طواف کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر طوفان نوح تک رہی تھی، طوفان نوح کے بعد یہ تعمیر ختم ہو گئی تھی، نشان مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسی طرح بہت سارے حادثات پیش آنے کی وجہ سے بار بار اس کی تعمیر ہوتی رہی، لیکن کیا ہوا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل کر تعمیر کی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، لیکن قریش نے اس تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں بنایا، ان سے مختلف بنایا۔ 3 تبدیلیاں اس کے اندر کی، بیت اللہ کے حصے کو بیت اللہ سے الگ کر دیا، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ الگ کر دیا، حتیم الگ کر دیا، حالانکہ وہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے ایسا خانہ کعبہ نہیں بنایا تھا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے 2 دروازے بنائے، ایک سامنے کا دروازہ تھا جس سے اندر داخل ہوا جاتا تھا اور ایک پیچھے کا دروازہ تھا جس سے نکلا جاتا تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ بنایا جس سے صرف داخل ہوا جا سکے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ تیسرا تغیر انہوں نے یہ کیا، تیسری تبدیلی یہ کی کہ دروازہ جو بیت اللہ کا دروازہ تھا اس کو زمین سے اتنا بلند کر دیا کہ ہر شخص آسانی سے اندر نہیں جا سکتا، جس کو یہ اجازت دیں گے وہی اندر جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا دروازہ نہیں بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ اس طرح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تعمیر کو منہدم کر کے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بنا دوں۔ قریش نے جو چیزیں کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جا کر میں اس کو درست کر دوں، لیکن کیا ہے، مسلمان غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اسی لیے میں اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ اور اس ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دارالفانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہی اس بیت اللہ کو واپس بنا دیا، لیکن کیا ہوا کہ ظالم حجاج نے اس کو واپس منہدم کر دیا، نعوذ باللہ، دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قریش کے ہی طریقے پر بنا دیا، جیسا کہ آج بھی خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کے بعد مختلف مسلمان حکمران آئے جنہوں نے اس کو بدلنا چاہا۔ وقت کے امام الاثر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح لوگ خانہ کعبہ کو
کھیل بنا لیں گے اور کیا کریں گے، بار بار اس کو تبدیل کرتے رہیں گے اور مقصد جو ہے وہاں پر فوت ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا۔ اور امت اس بات پر راضی تھی کہ جو امام مالک نے فرمایا ہے وہ بالکل درست فرمایا ہے۔ تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلا جو گھر تھا وہ دنیا میں جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے بارے میں بہت ساری برکات بیان فرمائی جو انشاءاللہ آپ تفسیر کے اندر پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی اس بیت اللہ کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو دشمنوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ابرہہ نے سورہ فیل میں جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے، ہاتھیوں کے ذریعے اپنا لشکر لے کر اس بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا، منہدم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، ان چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا ہر شخص مامون اور محفوظ ہے۔ اس طرح سے وحشی جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، انسانوں سے نہیں بھاگتا۔ اسی طرح سے ایک عجیب نشانی اور ایک بہترین معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آج بھی موجود ہے اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مشاہدہ کرنے والے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ جمرات، جن میں ہر حج کرنے والا ہر روز تقریباً 7 کنکریاں مارتا ہے 3 روز تک، اور کیا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہاں پہاڑ لگ جائیں، انبار لگ جائیں، لیکن کیا ہے، دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ حج کے 3 دن یہاں سے گزرنے کے بعد بھی کنکریوں کا بڑا ڈھیر نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں نے کنکریاں ماری، لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ پتھر مارے، لیکن کیا ہے، 3 دن تک پتھر مارنے کے باوجود بھی وہاں پتھر کے نشان کم ہیں، تھوڑے پتھر ہیں۔ وجہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جو بد نصیب ہے، جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ جن کا حج قبول ہو گیا ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باہر سے کنکری اٹھا کر لائیں، مقام سے کنکری نہ اٹھائیں، جمرات کی جگہ سے کنکری نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ بد نصیبوں کی کنکری ہے جس کو فرشتوں نے نہیں اٹھایا۔ اگر دیکھا جائے وہاں کوئی اٹھانے کا انتظام نہیں ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے کہ کوئی حکومت کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے ہو، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی وہاں پر کنکریاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ پھینکی ہوئی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، صرف بد نصیب لوگوں کی وہاں پر کنکریاں رہ جاتی ہیں۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے ایسا ادا ہوا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے بیت اللہ کے اندر جو شخص داخل ہو جائے گا وہ مامون ہے، اس پہ قتل و قتال نہیں ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، وہ حج کر لے، اور جو نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج کو معاف کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ہم اس سبق کے اندر پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہرگز نہیں تنالو، تم حاصل کر سکو گے البرہ نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما ان چیزوں سے جن کو تحبون تم پسند کرتے ہو، وا اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإنا تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ہرگز نہیں تم حاصل کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تمام الطعامی کھانا، کانا حلن حلال تھا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے ما اس کے حرم حرام کر لیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے نفس، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل کہ نازل کی جائے، التورات تورات، قل کہہ دیجئے، فأتوا بالتورات تو تم لے آؤ تورات، واتلوہا اور اسے پڑھ کر سناؤ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، لیکن وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے، کہہ دیجئے تو تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم ہو سچے۔ فمن پھر جس نے افطرا باندھا اللہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک ہم تو یہی ہیں ظالمون ظالم، پھر جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو یہی ہیں ظالم۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا لہٰذا تم اتباع کرو، ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کا، حنیفاً جو حق پرست ہوا، اور ماں نہیں کھانا تھا وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے اللہ نے کہا سچ ہے، لہٰذا تم اتباع کرو ملت ابراہیم کا جو حق پرست تھا اور نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، بنایا
بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے الذی البتہ وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے مبارکن بڑی برکت والا وا اور ہدن ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے بڑی برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح مقام ابراہیم مقام ابراہیم وغیرہ. وا اور من جو کوئی دخل ہو اس میں داخل ہوا کانا وہ ہو گیا آمنن امن والا. وا اور للہ اللہ کے لیے الناسی لوگوں پر حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا. من جو کوئی استطاعت رکھے الہی اسی کی طرف سبیلا رستے کی. وا اور من جس نے کفر کیا فإن بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے العالمین تمام جہانوں سے. اس میں نشانیاں ہیں واضح مقام ابراہیم وغیرہ. اور جو کہ اس میں داخل ہو گیا وہ کیا امن والا اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا. اور جو کوئی طاقت رکھے اس کی طرف رستے کی اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. وا اور اللہ شہید گواہ ہے علامہ ان پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان پر جو تم عمل کرتے پھرتے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے من اس کو جو آمنہ ایمان لایا تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کی راہ میں عوجن کجی. وا اور تم شہداء گواہ ہو. وا اور ما نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس کو جو ایمان لایا تم ڈھونڈتے ہو اس کی راہ میں کجی جبکہ تم گواہ ہو اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے پھرتے ہو. ایوہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے فریقین ایک فریق من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب یردوکم تو وہ لٹا دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے کافرین کافر. وہ لوگ جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب تو وہ لٹا دیں گے بنا دیں گے تمہیں بعد تمہارے ایمان لانے کے کافر. وا اور کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرو گے. وا اور انتم تم تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں. وا اور فیکم تمہارے اندر رسول اس کا رسول موجود ہے. وا اور من جو کوئی یعتصم مضبوطی سے پکڑ لے باللہ اللہ کے دین کو فقط تو تحقیق ہدیہ وہ ہدایت پا گیا الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. کیسے تم کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے. اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ تعالیٰ کے دین کو تحقیق تو وہ ہدایت پا گیا سیدھے رستے کی طرف. الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء اور جو چیز تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس آیت کے سب سے زیادہ مخاطب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور اسی طرح قرآنی احکامات کی تکمیل کرنے میں سب سے زیادہ جو اول ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں. ان کو سب سے زیادہ عشق تھا جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے اب وہ اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. تو اس آیت کے نازل ہونے پر سب نے اپنی اپنی محبوب چیز کو دیکھا کہ ان کی سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں آنے لگیں. انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے کہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ اور بالکل مقابل ان کا باغ تھا جس میں ان کا کنواں تھا بیرحا کے نام سے. اور اب اس باغ کی جگہ تو باب مجیدی کے سامنے استفا منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں جو زائرین مدینہ ہے وہاں پر رکتے ہیں. مگر اس کے شمال مشرق میں یہ بیرحا اسی نام سے آج تک کنواں جو ہے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحا کا پانی پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بے انتہا پسند تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی تھا زرخیز تھا اور ان کو اپنی جائیداد سے بھی زیادہ محبوب تھا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تمام اموال میں بیرحا سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے یعنی اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تمہیں. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشورے کو قبول فرما لیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں چچا زاد بھائیوں میں
قصدوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ صرف وہ نہیں ہے جو ایک فقیر کو دیا جاتا ہے، ایک مسکین کو دیا جاتا ہے، سفید پوش کو دیا جاتا ہے، بلکہ صدقہ خیرات اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عزیز و رشتہ داروں کو بھی دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ سب سے بڑی خیرات سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر اور پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے سب چیزیں جو میرے پاس ہیں، ملکیت میں جو سب چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب یہ گھوڑا ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ واپس میرے گھر میں آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک باندی تھی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اس آیت کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے اللہ کی ادائیگی کے لیے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں کیا کیا جائے، کمال ہونا چاہیے۔ صرف ایک صدقہ خیرات میں کمال نہیں، ہر چیز کے اندر ایک کامل درجے کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی محبوب چیز ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اگر عام حساب سے دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمال طریقے سے کی جائے، کیونکہ جو چیز کمال طریقے سے کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ کی جائے گی اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے گی تو اس کے اندر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، ٹھیک ہے، اور وہ مجبوری میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نماز پڑھنا اور ایک اس شخص کا نماز پڑھنا جو محبت میں نماز پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، تو سب سے بہتر نماز کس کی ہوگی؟ اسی شخص کی ہوگی جس کا دھیان سارا اللہ کی طرف ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ صدقے میں بھی اگر کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پسندیدہ مال ہے، اس کا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اپنا پسندیدہ مال بھی بغیر اخلاص کے خرچ کیا، نام و نمود کے لیے خرچ کیا، تو اس صدقے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ بہترین چیز اپنی خرچ کی جائے، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں۔ ہم پچھلے سبق میں یہ ساری باتیں صدقے کے متعلق کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زائد ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہر چیز کا جو ہے وہ ثواب ہے، چاہے آپ کا بچا ہوا کھانا ہو، پرانے کپڑے ہوں، یا وہ چیزیں جو انسان استعمال نہیں کر پاتا، پڑی ہیں، ایکسٹرا ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے، اس میں گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن محبوب چیزوں کو خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں مگر وہ جو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی، من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو کہو کہ لاؤ تورات اور اب اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ومن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہ کیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اب تابع ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو کہ ایک ہی سب کا رہا ہے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اسی آیتوں میں یہود و نصارہ سے بحث چلتی آ رہی ہے، کہیں یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں عیسائیوں کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وحدت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ وحدت ملت ابراہیمی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا اب بیان فرمایا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر بھی حلال تھا۔ یہودیوں نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقت سے حرام چلتی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچی تو وہ حرام ہی تھی۔ تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، انہوں نے اپنے سے یہ باتیں نکالی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل آتا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ ایک کھانا حرام کر لیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا، اور آپ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر شفا دے دیں گے تو اپنا سب سے پسندیدہ کھانا وہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، اور سب سے زیادہ ان کا جو محبوب کھانا تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اب کیا ہوا کہ وہ تو انہوں نے اپنی ذاتی حرمت کی جو ہے وہ ایک نظر مانی تھی، تو بنی اسرائیل نے بھی یہ جو ہے وہ اپنے اوپر سمجھ لیا کہ اونٹ کا گوشت ہم پر حرام ہے، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ بغیر وحی کے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو حرام کر لیا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھا۔ اس لیے جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے تو پہلے سے حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سب جھوٹ واضح کر دیا کہ حرام حضرت اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کی وجہ سے کیا تھا۔ اس وقت تو تورات نازل بھی نہیں ہوئی تھی، تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو تورات تو لاؤ اور اس کو پڑھ کے بتاؤ کہ اس کے اندر کہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی اتباع کرو، اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا بنایا گیا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ دنیا میں سب سے پہلا عبادت کا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ تھا۔ اس سے پہلے کوئی عبادت کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہوگا، اپنا گھر بنانے سے پہلے۔ اب اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ بنائیں۔ ان حضرات نے اس کی تکمیل کی اور اس کو جو ہے وہ طواف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس گھر کو بنایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کافی دفعہ ہوئی ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ باقی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ طوفان نوح کے اندر منہدم ہونے کے بعد دوسری تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ تعمیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا، صرف تھوڑی سی جو کہہ لیں بنیاد باقی رہ گئی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دوسری تعمیر اسی پر کی تھی۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں جو ہے وہ تعمیر منہدم ہو گئی تو قوم جرہم نے کی۔ چوتھی مرتبہ جب دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت قوم عمالقہ نے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش نے جو ہے وہ تعمیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ ابتدائی زمانے کے اندر قریش جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تعمیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شریک تھے۔ حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، اور اسی طرح قریش نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں کچھ غلطیاں کی تھیں۔ سب سے پہلی غلطی انہوں نے کیا کی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اس سے بالکل ہٹ کر بنایا، بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کی تعمیر نہیں کی، کہ بیت اللہ میں بیت اللہ کا ہی کچھ حصہ الگ کر دیا، خانہ کعبہ کے کچھ حصے کو الگ کر دیا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، حالانکہ یہ داخل بیت اللہ میں ہونا تھا، انہوں نے اس کو الگ کر دیا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جا کر انہوں نے تعمیر کی۔ دوسری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا اس میں دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، لیکن قریش نے کیا کیا، صرف داخل ہونے کے دروازے کو باقی رکھا، مشرقی دروازے کو باقی رکھا، باقی دروازے ختم کر دیے۔ تیسری انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ اونچا کیا، زمین سے کافی اونچا کیا تاکہ ہر کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے، جس کو ہم داخل کرنا چاہیں صرف وہی داخل ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تعمیر کو منہدم کر کے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات کر کے بنائے ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف جا کر انہوں نے خود سے جو تعمیر کی ہے، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو نو مسلم نواقف مسلمان ہیں وہ غلط
فہمی میں جو ہے وہ ان کے پیدا ہونے کا ان میں خدشہ ہے کہ وہ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اسی کے حال پر چھوڑتا ہوں۔ اور اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زیادہ نہیں رہی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا۔ خلفۂ راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے ارشاد نبوی اور بناء ابراہیمی کے مطابق دوبارہ بنایا تھا، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روز تھی تو ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو بھی شہید کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ساری دنیا یاد رکھتی، ان کی مدح اور ثنا کا ذریعہ بنا رہے۔ اس کے لیے لوگوں میں الٹا یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل غلط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حال میں چھوڑا تھا ہمیں اسی حال میں رکھنا چاہیے۔ اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر سے منہدم کر کے اس کی تعمیر دوبارہ کی، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں قریش نے کی تھی۔ اب حجاج بن یوسف کے بعد بعض آنے والے مسلمانوں یہ ارادہ کیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ہم اسی طرح اس کو بناء ابراہیمی پر بنا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ امام العصر حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا، بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو کھلونا بنا دے گا کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے اس کے لیے یہی کام کرے گا، دوبارہ بنائے گا، گرائے گا، تو یہ سلسلہ ایک چل پڑے گا، اسی لیے اب جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑنا بہتر ہے۔ تو اس بات کو امت نے قبول بھی کیا اور اسی وجہ سے آج تک وہی تعمیر چلتی آ رہی ہے، وہی باقی ہے جو حجاج بن یوسف نے کی تھی، البتہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جو تھوڑی بہت مرمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خانہ کعبہ دنیا کا پہلا گھر تھا، کم از کم عبادت میں جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، جس کو قرآن نے بھی یہاں پر ذکر کر دیا۔ اچھا، جو ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ بنانے کے بارے میں پڑھا تھا، اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تعمیر فرمائی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کی تھی، اور جو بیت اللہ کو جب طوفان نوح آیا تھا اٹھا لیا گیا تھا تو صرف ہلکے سے آثار باقی رہ گئے تھے، تو انہوں نے اصل بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کروائی تھی، کیونکہ آیت کے اندر کیا آتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو بنیادیں اٹھانے کا یہی مقصد ہوا نا کہ پہلے سے موجود تھیں ان کے اوپر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا ہے، تو دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بیت المقدس۔ پھر دریافت کیا ان دونوں کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، اور بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اور روایات کے اندر جو آیا کہ بیت المقدس کی جو ابتدائی تعمیر ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی ہے وہ بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہیں تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ تو بیت المقدس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، بیت اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس آیت کے اندر بیت اللہ کی دوسری فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ بیت اللہ کا ظاہری برکت ہونا کس طرح سے ہے؟ دیکھا جائے مکہ اور اس کے آس پاس کتنا خشک ریگستان ہے، بنجر زمین ہے، اس کے باوجود اس میں ہر قسم کا پھل دستیاب رہتا ہے، ہمیشہ ہر موسم کا بے موسم پھل دستیاب رہتا ہے، سبزیاں، ہر چیز وہاں پر دستیاب رہتی ہے، اور صرف یہاں پر اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر بے تحاشا لوگ لاکھوں کروڑوں کے قریب جو ہے وہ حج کرنے آتے ہیں، صرف مکہ والے نہیں ہوتے بلکہ ارد گرد ممالک سے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، اور ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ اس حج کے موسم میں لوگوں کی چیزیں ختم ہو گئی ہوں، بازار سے چیزیں ختم ہو گئی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہ مل رہے ہو، قربانی کے بکرے ہیں وہ کس طرح سے ایک انسان کو جو ہے میسر ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ ہیں، کروڑوں کے حساب سے وہاں پر بکرے اور گائے ذبح ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہر کسی کو میسر فرما
فرما دیتے ہیں۔ یہ لاکھوں بکرے ہمیشہ وہاں ملتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملکوں سے منگوانے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی۔ یہ تو ظاہری برکات کا حاصل ہے، اور وہ برکات جو چھپی ہوئی ہیں حج اور عمرے کے ذریعے جو برکات حاصل کی جاتی ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے کہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح صرف نمازوں کا ثواب 1,00,000 نہیں ہے، بلکہ حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے مسلمان کے سارے پچھلے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ اس کی ظاہری اور باطنی برکتیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں ظاہری نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس کے اندر آیا اس کو امن پا گیا وہ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا جو قدرت رکھتا ہو اس کے طرف راہ چلنے کی، ومن کفر فإن اللہ غنی من العالمین، اور جو نہ مانے یعنی جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا تمام جہانوں کے لوگوں کی۔ اب اس بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی کہ اہل مکہ کو ہمیشہ مخالفین کے جو حملے ہوا کرتے تھے ان سے ہمیشہ بچایا ہے، محفوظ فرمایا ہے۔ ابرہہ نے جب ہاتھیوں کے اوپر مل کر جو ہے وہ مکہ کو تباہ کرنے کی سازش رچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ابابیل کو بھیج کر اس کو انہی کنکروں سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا ہر انسان محفوظ ہے، اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے، جانوروں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح دیکھا جائے کہ بیت اللہ کی جس جانب پر بارش ہوتی ہے اس جانب پر جو ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بارش سے زیادہ سیراب کرتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح جو سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ جمرات میں جب بھی جو حج کرنے والا ہے جب 7 کنکریاں جو ہے وہ روزانہ اگر پھینکے، ٹھیک ہے نا، لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے، جب وہ ہر حج کرنے والا 7 کنکریاں 3 روز تک پھینکتا ہے تو وہاں تو اس حساب سے ہونا چاہیے کہ ایک پورا ڈھیر لگ جانا چاہیے، ان کا ایک پہاڑ لگ جانا چاہیے، 3 دنوں کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ انبار لگ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ کچھ کنکریاں جو ہے پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس کی وجہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور صرف ایسے بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا کسی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ جمرات کے پاس جو کنکریاں ہیں ان کو رمی کے لیے اٹھانے کی ممانعت یا منع فرمایا کہ وہاں سے کنکریاں نہ اٹھائیں، باہر سے لے کر آئیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کی کنکریاں ہیں جن کا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جمرات کے آس پاس تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے ہے نہ ہی عوام کی طرف سے ہے، لیکن اسی وجہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں، جو قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے ایک مثال ہے کہ ہر زمانے کا انسان اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ اس جمرات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس پر پھینکی ہوئی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا جو حاصل ہے وہ ہر زمانے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور جب تک حج باقی ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، تب تک انسان اس کو مشاہدہ کرتا رہے گا۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بیان فرمائی؟ مقام ابراہیم۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ پتھر جو تھا وہ اپنی جب تعمیر کرتے تھے تو خود بخود اوپر چلا جاتا تھا، اور جب نیچے آنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ نیچے آ جایا کرتا تھا۔ تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بے شعور پتھر کو بھی جو ہے وہ اس ٹائم ایک حص دے دی کہ وہ آپ کو اٹھا کے اوپر ہو جاتا تھا اور آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ نیچے کی جانب بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ رکھا گیا کہ وہ معجزہ آج تک باقی ہے کہ ان کے قدم مبارک کا نشان جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھو، یعنی جب طواف کر لو تو اس کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اندر داخل ہو گیا، چاہے وہ پرندہ ہو، انسان ہو، جانور ہو، اس کو امن ملے گا۔
اور زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب عربوں کے قبائل کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی تھی، تو وہ بیت اللہ اور اس کی حرمت کی عظمت پر جان دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی وہاں پر آ کر جو ہے وہ چھپ جاتا تھا تو ان میں جو جنگ کی وجہ سے جو آپس میں قتل و قتال ہوتا، تو قتل کرنے والے کا جو بیٹا ہوتا یا جو ہے وہ مقتول کا جو بیٹا ہوتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتے تھے۔ مقتول کی اولاد یا مقتول کا جو باپ ہوتا وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا، تو یہ وہاں پر کی حرمت کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فتح مکہ کے موقع پر چند گھنٹوں کی حرمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی تھی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ اعلان فرما دیا کہ یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے تھی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے وہی حرمت ہے جو پہلے سے تھی۔ اور فرمایا کہ حرم کے اندر قتال نہ مجھ سے پہلے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے حلال ہوا تھا اور پھر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسری یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خصوصیت ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ ان کے پاس بیت اللہ کے پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ اتنا جو ہے ان کے پاس پیسہ ہو کہ وہاں پر جا سکیں اور جو ہے وہ قیام کا خرچ ہے وہ برداشت کر سکیں اور وہاں پر رک سکیں، اور واپسی بھی اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے پاس جا بھی سکیں، آ بھی سکیں، اور پیچھے اپنے جو گھر والے ہیں ان کا انتظام بھی کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے کرنا پھر واجب ہے۔ اگر اس چیز کی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نہ خرچہ ہے اس کے پاس اتنا کہ وہ جا سکے، آ بھی سکے، گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھا سکے، تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ حج کے اندر اس کے لیے کوئی محرم اگر حج کرنے والا اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عورت جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ ہاں، عورت کے پاس جتنا بھی چاہے خرچ ہو، عورت اتنی امیر ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے تو وہاں پر اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی 3 خصوصیات ذکر فرما دی۔ پہلی یہ کہ مقام ابراہیم کا ایک معجزہ سامنے رکھا، کنکریوں کا ایک معجزہ سامنے رکھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن اور محفوظ بنا دیا کہ اس کے اندر ہر شخص، ہر انسان، ہر جانور محفوظ ہے۔ تیسری چیز کہ ہر کسی کے لیے حج فرض نہیں کیا، کسی کے لیے جو آسانی ہے تو اس کو وہ کر سکتا ہے، جس کے لیے مشکل ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتنے اخراجات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ اجازت دے دی کہ وہ نہ کرے۔ اب یہاں پر ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور جو انشاءاللہ ہماری 3 سے 4 آیتیں ہیں ان کی چھوٹی سی تفسیر ہے، جو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے، کیونکہ اگلا سبق چھوٹا سا ہے، اس کے اندر زیادہ تفصیل نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔